انڈیا کی وہی سوچ، بنیے والی سوچ، مار کھا لی ہے، باز نہیں آ رہے، جھوٹے بیانیاں بنا رہے ہیں یہ مداری، یہ ترکی کے دمبے اور ان کے جاہل جو اینکر پرسن ہے گودی میڈیا کے، وہ بھی ایک نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں۔ تو خبریں یہی آ رہی ہیں کہ انڈیا جنگی سامان بھی لے رہا ہے باہر کے ممالک سے، اسرائیل سے، اور دوبارہ یہ حملہ کرے گا، اور وہ کہہ رہے ہیں جی پلاننگ بھی کر رہے ہیں، اس طرح بھرپور جو ہے وہ پلاننگ کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ میں انڈیا کو کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کے عوام کی طرف سے میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے تمہیں 1965 میں بھی سبق سکھایا تھا، اور آج بھی میں پاک فوج کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں جب پاکستان پر کوئی مشکل وقت آیا تو پاکستانی قوم اپنی فوج کے ساتھ ہمیشہ کھڑی ہوئی ہے۔ اور اگر مودی تم کو کہنا چاہتا ہوں، اور میں مودی کو یہ بتانا چاہتا ہوں، بے شرم، تو چائے کے کھوکے پہ چائے بیچتا تھا، بے شرم انسان۔ اوے آج تجھے انڈیا کے مسلمانوں نے بھی ووٹ دے دیے، غلطی کر بیٹھے وہ بیچارے، اور تجھے جناب علی انڈیا کے دوسری بار انڈیا کے جناب لوگوں نے ووٹ دے کر تجھے جناب علی وہ بنا دیا، وزیر اعظم، صدر بنا دیا، وزیر اعظم بنا دیا۔ سوچ چائے والی ہے، وہ چائے والی سوچ ہے تیری اتنی گھٹیا سوچ ہے کہ تجھے شرم تک نہیں آتی۔ میں خود مینگو، میں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی آپ لوگوں کی دعا سے ٹھیک ہوں جو کرتے نہیں ہوں۔ پاکستان سے بری طرح مار کھانے کے بعد انڈیا، اس کو ابھی بھی چین نہیں آ رہا کہ وہ اپنی ہار برداشت نہیں کر رہا، جھوٹیاں بیانیاں بنا رہے ہیں۔ سیاستدان ان کے بلال گنج کے مداری ہیں، کوئی پتوں کی کا دمبا ہے، کوئی مداری بانڈ پونا ان کا چل رہا ہے، میڈیا میں بھی بانڈ ہے، سارے گودی میڈیا والے وہ نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں، ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، کبھی ان کے جہاز گر رہے ہیں، کبھی پائلٹ گر رہے ہیں، بس وہ ویسے ہی گرے ہوئے لوگ ہیں۔ کیونکہ انڈیا جو ہے وہ پھر حملہ کرنے جا رہا ہے، ان کے میڈیا پرسن بھی اور ان کے سیاستدان بھی اور ان کے لوگ بھی یہی کہتے ہیں جی پاکستان پہ ہم حملہ کریں گے۔ تو میرے ساتھ موجود ہے منیر جوید صابری صاحب، ان سے پوچھتے ہیں اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ انڈیا کی وہی سوچ، بنیے والی سوچ، مار کھا لی ہے، باز نہیں آ رہے، جھوٹے بیانیاں بنا رہے ہیں یہ مداری، یہ ترکی کے دمبے اور ان کے جاہل جو اینکر پرسن ہے گودی میڈیا کے، وہ بھی ایک نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں۔ تو خبریں یہی آ رہی ہیں کہ انڈیا جنگی سامان بھی لے رہا ہے باہر کے ممالک سے، اسرائیل سے، اور دوبارہ یہ حملہ کرے گا، اور وہ کہہ رہے ہیں جی پلاننگ بھی کر رہے ہیں، اس طرح بھرپور جو ہے وہ پلاننگ کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و کروڑوں سلام بروئے محمد علیہ السلام۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں اس موقع پہ ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ میں انڈیا کو کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کے عوام کی طرف سے میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے تمہیں 1965 میں بھی سبق سکھایا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ خطہ لاہور تیرے جاں نثاروں کو سلام، جب خطہ لاہور کے نوجوان اور بوڑھے بزرگ سب ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے تھے اپنی فوج کے ساتھ، میری پاک فوج کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور آج بھی میں پاک فوج کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں جب پاکستان پر کوئی مشکل وقت آیا تو پاکستانی قوم اپنی فوج کے ساتھ ہمیشہ کھڑی ہوئی ہے۔ اور اگر مودی تم کو کہنا چاہتا ہوں، اور میں مودی کو یہ بتانا چاہتا ہوں، بے شرم، تو چائے کے کھوکے پہ چائے بیچتا تھا، بے شرم انسان۔ اوے آج تجھے انڈیا کے مسلمانوں نے بھی ووٹ دے دیے، غلطی کر بیٹھے وہ بیچارے، اور تجھے جناب علی انڈیا کے دوسری بار انڈیا کے جناب لوگوں نے ووٹ دے کر تجھے جناب علی وہ بنا دیا، وزیر اعظم، صدر بنا دیا، وزیر اعظم بنا دیا۔ سوچ چائے والی ہے، وہ چائے والی سوچ ہے تیری اتنی گھٹیا سوچ ہے کہ تجھے شرم تک نہیں آتی۔ تجھے نہیں پتا کہ میرا نوجوان، میرا مرد مجاہد جذبہ جہاد سے اور جذبہ شہادت سے سرشار ہے۔ اب اگر تو نے دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کی تو یقین جانیے پاک فوج کے ساتھ ہم جیسے بوڑھے بھی کھڑے ہوں گے، پاک فوج کے ساتھ یہ نوجوان بھی کھڑا ہوگا، پاک فوج کے ساتھ پوری عوام کھڑی ہوگی۔ ہمارے دفاعی تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ دوبارہ انہوں نے حملہ کیا تو انڈیا کے بہت سارے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب جو ہے نا انڈیا کی وہ صورتحال نہیں رہے گی، اب جو ہے نا انڈیا سوچ سمجھ کے حملہ کرے گا۔ اب انشاءاللہ تعالی پاکستانی قوم اپنی عوام، اپنی جو قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے، اور جب تک
یہ جب جیسے ہی کوئی حملہ ہوگا یا کوئی ایسا ہوگا جس کا منہ توڑ بھارت کو اور انڈیا کو جواب دیا جائے گا. تو مودی کو یہ چائے کا ہوٹل نہیں کھول لینا چاہیے جس طرح کی اس کی چائے والی حرکتیں ہیں. بھارت کی جو عوام ہے نا مودی کو ووٹ نہ دے. ووٹ تو وہ ابھی وہ سننے میں آ رہا ہے کہ اس کو وہ بی جے پی والے چینج بھی کریں گے. وہ آر ایس ایس کی وہ پرانی سوچ ہے اس کے ساتھ. اور پاکستان کے ایک میں پاکستان سیاست نہیں کرتا, میں ایک ویسے جواب دے رہا ہوں کہ مودی کے لفظوں میں جواب دیا جائے, مودی کو مودی کے طریقے سے جواب دیا جائے. گودی میڈیا وہ نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو ہم نے یہ ٹھکائی کی وہ کی, آئے دن ان کے جہاز بھی گر رہے ہیں, خود بری طرح ذلیل بھی ہو گئے دنیا میں. تو وہی ان کی وہ گاؤں ماتا والی سوچ ہے. تو مودی کا دماغ کو کیا وہ کھانے بند ہے. جدو اندرا گاندھی کا دور سی نا, تے اندرا گاندھی دور ایک ترانہ چلیا سی کہ جناب جنگ کھیڑنی ہوندی زنانیاں دی. یہ بڑا مشہور ترانہ سی, جنگ کھیڑنی ہوندی زنانیاں دی. تے ادو اندرا گاندھی نو اتنی پیڑی شکست ہوئی سی 65 وچ, ادو پوری قوم اپنی جناب نال کھڑی سی, فوج دے نال سی. تے ہن بھی میں یہی کہنا کہ بے پاکستانی قوم جڑی ہے نا اس ٹائم اپنے انشاءاللہ اگر انڈیا نے حملہ کیا دوبارہ اپنی ہمیشہ اپنی فوج دے نال کھڑی ہوئی تو ہن بھی کھڑی ہوئے گی. مودی سردائیاں پی رہا ہے, ان کے گودی میڈیا والے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں. مودی نے کوئی میسج دیو گے؟ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜੰਗ ਛੇਤੀ ਲਾ, ਉਹ ਕਮਲਿਆ ਛੇਤੀ ਲਾ. ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲਾ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹ ਗਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੰਗ ਲੱਗਣ ਡਿਆ. मोदी की अभी तक शादी क्यों नहीं हुई? ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਧੋਬੀ ਕਾ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਘਰ ਕਾ ਨਾ ਘਾਟ ਕਾ. ਉਹ ਬਈ ਇੰਜ ਦੇ ਚਵਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? کہ دس کے یار مودی جوان ہے کہ خسرے تے گل کر انہاں نوں. ਉਹ ਮੋਦੀ ਬਾਬਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ 2-4 ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ. ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖਾਬ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਖਾਬ ਵੇਖਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. ਆ ਵੇਖਣ ਤੇ ਕਾਹਦੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟਰੈਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਕੰਮ ਆ. ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਓ. ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ. ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਵਰੇਟ ਕਿਹੜੀ? ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਏ, ਹਾਏ 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 ਹਾਏ. ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਯਕੀਨ ਕਰ. ਹਾਏ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ. ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬੁੱਢੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਨ ਨੂੰ ਹਾਨ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੱਜਣਾ. ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਹੀ ਆ. ਮੈਂ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ. ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣਾ ਨਾ ਚਾਵਲਾ. ਕਰ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ. ਕਿ ਨਾਲ ਐਕਟਰਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ ਪੱਠੇ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗਾਰਾ ਚਕਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਗੋਇਆ ਚਕਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਕਰਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਝਾੜੂ ਮਰਾਈਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਈਏ. ਜਦੋਂ ਬੋਰ ਹੋਵੇ ਡਾਂਸ ਕਰਵਾ ਲਈਏ. ਆ ਲੈ ਦੱਸੋ, ਡਾਂਸ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ ਤਾਂ. ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਡਾਂਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ. ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਤਹ ਕਰਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ. तो मैसेज मुझसे देना है कोई इंडियन अवाम को और उनके सियासतदानों को. जी मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि हमने हर दौर में तकदीस रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है, तोड़कर सिलसिला रस्म सियासत का फसूं फकत एक नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है. पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, पाक अवाम जिंदाबाद. तो ये था आज का शो. उम्मीद है आपको पसंद आया होगा. इंशाल्लाह फिर एक नए शो के साथ हाजिर होंगे. टिल देन खुश रहें अपने घर से.